Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ayatollah Khomeini. Ayatollah Ruhollah Khomeini. To the Ayatollah Khomeini. یہ 3 جون 1988 کا دن تھا جب تہران کے بہشت زہرا قبرستان میں اس شخص کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا جس کا جنازہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماعات میں سے ایک بن چکا تھا۔ پوری ایرانی قوم اپنے رہبر آیت اللہ خمینی کا آخری دیدار کرنے امڈ آئی تھی۔ لوگوں نے ان کے کفن کو تار تار کر کے اسے بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ خمینی جو 9 سال تک ایران کے سیاہ و سفید کے مالک رہے، اپنے رب کے حضور پیش ہو چکے تھے اور اپنے پیچھے ایک طویل سیاسی، مذہبی اور انقلابی زندگی کے نقوش چھوڑ گئے تھے، ایسے انمنٹ نقوش جنہوں نے مسلم دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آیت اللہ خمینی پر معروف یوٹیوب چینلز پہلے سے ہی ڈاکومنٹریز بنا چکے ہیں، مگر ان سب نے دانستہ یا نادانستہ طور پر یہ غلطی کی تھی کہ خمینی کے مذہبی کردار کو چھیڑا تک نہیں تھا۔ حالانکہ اگر رہبر اعلیٰ کی زندگی سے مذہب کو نکال دیا جائے تو پھر کیا بچتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی، ان کی سیاست، ان کا انقلاب، ان کی آمریت اور ان کا انتقام سب کچھ مذہبی تھا۔ اسی لیے ہم آج آیت اللہ خمینی کی زندگی کا دوسرا رخ پیش کریں گے اس ویڈیو میں۔ 1 فروری 1979 کے دن تہران میں 20 لاکھ سے بھی زائد لوگ انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے آیت اللہ خمینی کے استقبال کے لیے نکل آئے۔ خمینی 16 سالہ طویل جلا وطنی کے خاتمے کے بعد فاتحانہ انداز میں ایران لوٹے تھے۔ ایران کا بادشاہ رضا شاہ پہلوی اپنے اہل خانہ اور خزانوں سمیت ملک سے فرار ہو چکا تھا۔ ایرانی فوج غیر جانبدار ہو چکی تھی اور اب حکومت خمینی کے قدموں میں تھی۔ آیت اللہ خمینی جو اب رہبر اور قائد انقلاب کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کے امام بھی بن چکے تھے اور طاقت کا سرچشمہ ان کی اپنی ذات میں مرکوز ہو چکا تھا۔ انقلاب ایران کا اثر دنیا بھر میں پڑا اور خاص کر مسلم دنیا اس سے شدید متاثر ہوئی۔ خمینی کے اسلامی انقلاب اور مرگ بر امریکہ کے نعروں نے انہیں اسلامی دنیا کا ہیرو بنا دیا۔ اکثر مسلم ممالک میں قائم تنظیموں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے بھی یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم بھی طاقت کے زور پر اپنے اپنے ممالک میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ اب اگر خمینی چاہتے تو سچ میں اسلامی دنیا کے قائد بن سکتے تھے، مگر بدقسمتی سے خمینی نے اتحاد کے بجائے تفرقہ پھیلایا، گلشن کو سینچنے کے بجائے برباد کرنا چاہا اور اپنی مذہبی تحریروں میں وہ زہر گھولا جس نے اسلامی دنیا میں نہ ختم ہونے والی آگ لگا دی۔ یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ جیسے خمینی اپنی کتاب صحیفہ انقلاب کے صفحہ نمبر 46 میں جو لکھتا ہے وہ پڑھنے کی ہمت نہیں مگر نقل کفر نباشت کے تحت بیان کروں تو خمینی کہتا ہے، میں جرت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں آبادی آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی حجازی اور امیر المومنین علی و حسین بن علی علیہ السلام کے دور کی کوفی و عراقی قوم سے بہتر ہے۔ دور رسول اللہ کے حجاز میں مسلمان بھی ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور مختلف بہانے بنا کر محاذوں پر نہیں جاتے تھے، لیکن آج دیکھیے ایرانی قوم مسلح افواج، پولیس اور پاسداران سمیت عوام انتہائی جوش و جذبے سے قربانیاں دے رہے ہیں معاذ اللہ۔ اسی طرح صحیفہ امام کے والیوم نمبر 12 کے صفحہ نمبر 408 میں خمینی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، Even the last prophet did not succeed, who had come to establish justice, to reform man and to coach him the manners. He was not successful in his mission, in his own lifetime. That one who will succeed in carrying out the justice throughout the world is Mehdi, whom God has preserved for this task. یعنی اب تک کے سارے رسول جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں دنیا میں عدل کے اصولوں کی تعلیم کے لیے آئے، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ حتیٰ کہ نبی آخر الزماں بھی جو انسانیت کی اصلاح اور مساوات قائم کرنے کے لیے آئے تھے اپنی زندگی میں یہ نہ کر سکے۔ وہ واحد ہستی جو یہ کارنامہ انجام دے سکتی ہے اور دنیا سے بد دیانتی کا خاتمہ کر سکتی ہے امام مہدی یعنی 12ویں امام کی ہستی ہے، اور مہدی موعود ضرور ظاہر ہوں گے۔ خمینی کی یہ گستاخانہ عبارت آج بھی اس کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے جو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کرنے سے پڑھی جا سکتی ہے۔
اسی طرح خمینی اپنی کتاب اسلام اینڈ ریولوشن میں لکھتا ہے، یعنی یہ اہل تشیع کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ کوئی بھی 12 اماموں کے روحانی مقام و عظمت کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ فرشتے اور رسول بھی نہیں، معاذ اللہ۔ اسی طرح اپنی مشہور کتاب کشف الاسرار میں خمینی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں جس کے سارے کام عقل و حکمت کے مطابق ہوں، ایسے خدا کو نہیں جو خدا پرستی اور عدالت و دینداری کی ایک عالی شان عمارت تیار کروائے اور خود ہی اس کی بربادی کی کوشش کرے، کہ یزید و معاویہ و عثمان جیسے ظالموں بدکماشوں کو امارت اور حکومت عطا کرے، معاذ اللہ۔ کشف الاسرار میں سیدنا فاروق اعظم کی ذات پر رقیق تبرہ کرتے ہوئے خمینی لکھتا ہے، اس جملے سے عمر کا کفر ظاہر ہو گیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن کی بے شمار آیات کا مخالف ہے، معاذ اللہ۔ کشف الاسرار میں ہی خمینی حضرات شیخین کی ذات پر مزید بہتان باندھتے ہوئے لکھتا ہے، یہاں اپنی ساری بحث کا نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ابوبکر و عمر کی مخالفت قرآن کے بارے میں جو مثالیں پیش کی، ان سے معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی موجودگی میں اور اعلانیہ ان کے سامنے صریح قرآنی حکام کے خلاف رویہ اختیار کرنا ان دونوں کے لیے کوئی اہم اور غیر معمولی بات نہیں تھی، معاذ اللہ۔ یہ ابھی صرف چند عبارات ہیں، وگرنہ خمینی کی تحریروں میں اس سے بھی بھیانک اور گستاخانہ سینکڑوں عبارات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی طور پر خمینی کو مسلم ممالک میں پذیرائی کے بعد جب خمینی کے عقائد سامنے آئے تو عرب، پاکستانی اور مسلم عوام کا اس سے بزن ہونا لازمی امر تھا۔ خمینی نے انقلاب ایران کے بعد یہ کتب لاکھوں کی تعداد میں مختلف مقامی زبانوں میں چھپوا کر دیگر ممالک میں بھجوائیں، جن میں پاکستان سر فہرست تھا۔ اس لیے یہاں شیعہ سنی مسئلہ جو ایک گلی محلے کا مسئلہ تھا ملک گیر بن گیا اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی فضا برباد ہو گئی۔ انقلاب ایران 20ویں صدی کا ایک بڑا واقعہ تھا جس کے مسلم دنیا پر انتہائی منفی اثرات پڑے، کیونکہ اپنے قدم مستحکم کرنے کے بعد خمینی نے یہ انقلاب دیگر ممالک میں پھیلانا چاہا، عرب دنیا کے حکمرانوں کو امریکی غلام قرار دیا، حرم شریف کو آل سعود سے چھڑانے کی بات کی اور پوری مسلم دنیا میں مقامی شیعہ آبادی کو اپنا ہمنوا بناتے ہوئے مسلح کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے اسی سال یعنی 1979 میں پاکستان میں تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بانیوں میں سے مفتی جعفر حسین اور عارف الحسینی کو خمینی نے باضابطہ طور پر اپنا نائب مقرر کیا تھا، اور اگلے ہی سال انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کے خلاف پاکستان سیکریٹریٹ پر قبضہ کرتے ہوئے اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیا تھا، جس کی تفصیلات بریگیڈیئر ترمذی کی کتاب میں موجود ہیں۔ یہ کوئی پرامن نہیں بلکہ خونی انقلاب تھا۔ اس لیے اقتدار پر گرفت مضبوط کرنے کے ساتھ ہی خمینی نے نفرت اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے خون کی ندیاں بہا دیں۔ انقلاب ایران کے پہلے سال کے دوران 3000 سے زائد لوگوں کو کسی بھی قسم کے قانونی تقاضے کو پورا کیے بغیر پھانسی دی گئی یا فائرنگ سکواڈ کے حوالے کیا گیا۔ ان میں ایرانی فوج کے نامور جرنیل، خفیہ ایجنسی کے سربراہان، سابق وزراء اعظم اور سرکردہ سیاستدان اور دیگر اعلیٰ حکام شامل تھے، جن میں جنرل رحیمی، جنرل نعمت اللہ نصیری، جنرل رضا نجی، فضائیہ کے سربراہ عامر حسین ربی، سابق وزیر اعظم عامر عباس حویدہ، منصور رحمانی، عباس علی خلت باری سمیت 20 سیاستدان شامل تھے۔ قتل ہونے والے وہ فوجی جرنیل تھے جو انقلاب کے دوران نیوٹرل رہے تھے اور مسلح کارروائی نہیں کی تھی۔ آیت اللہ خمینی نے اپنوں کو بھی نہ بخشا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب قول ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، مگر شاید یہ مبارک قول آیت اللہ خمینی کے قریبی ساتھیوں کو یاد نہیں رہا۔ ذرا ان تصاویر کو غور سے دیکھیے۔ یہ خمینی کی اس وقت کی تصویر ہے جب وہ فاتح کی حیثیت سے فرانس سے تہران واپس آیا تھا۔ خمینی کے ساتھ اس کے انتہائی قریبی ساتھی جو انقلاب ایران کے روح رواں تھے موجود ہیں، مگر طاقت و اقتدار کے نشے سے سرشار خمینی نے ان میں سے اکثر کو راستے سے ہٹا دیا، جیسے علامہ مرتضیٰ مطہری کو انقلاب کے 3 ماہ بعد ہی تہران میں قتل کر دیا گیا۔ خمینی کے انتہائی قریبی ساتھی حسن لاہوتی اشکواری کو تا دم مرگ پابند سلاسل رکھا گیا اور ان کے اہل خانہ کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ انقلاب ایران کے بعد خمینی کے وزیر خارجہ بننے والے صادق قطب زادے کو 1982 میں پھانسی دے دی گئی۔ انقلاب کے بعد ایران کے پہلے بننے والے صدر ابو الحسن بنی صدر کا مواخذہ کر کے انہیں ہٹا کر جلا وطن کر دیا گیا۔ خمینی کے ایک اور انتہائی قریبی ساتھی دار یوش فروہر کو ان کی زوجہ سمیت ایرانی خفیہ ایجنسی نے 1998 میں مروا دیا۔ تو اپنے ہو یا پرائے،
خمینی نے کسی کو بھی نہیں بخشا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انقلاب ایران صرف خمینی کا برپا کردہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو جلا وطن تھا۔ ایران میں تودا پارٹی، نیشنل فرنٹ، کمیونسٹ اور سوشلسٹ عناصر اور ڈاکٹر علی شریعتی کے نظریات سے ہم آہنگ اسلامسٹ مارکسسٹ گریلوں یعنی مجاہدین خلق کی اس انقلاب میں بے انتہا قربانیاں تھیں، مگر نام نہاد ریفرینڈم کے بعد اسلام اور ولایت فقیہ کی آڑ میں اس انقلاب پر ملاؤں کا قبضہ ہو گیا۔ آیت اللہ خمینی خود تو دنیا سے چلے گئے، مگر اپنے پیچھے ایسا ایران چھوڑ گئے جہاں انتہا پسند ملاؤں کی حکومت تھی۔ آج جو ظلم روا رکھا جاتا ہے وہ شاہ ایران کے دور میں بھی نہیں تھا۔ نوجوان لڑکیوں کو حجاب ٹھیک سے نہ لینے پر مار دیا جاتا ہے۔ ہر آواز جو جمہور، آزادی اور مساوات کے لیے بلند ہوتی ہے اسے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کس قدر گھرونے انداز میں کیا جاتا ہے، اس کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر چین آف مرڈرز نامی آرٹیکل ضرور پڑھیے۔ ایران میں آج انسانی حقوق کی حالت زار یہ ہے کہ سستان اور بلوچستان، اہواز اور کردستان میں اہل سنت عوام کی زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ صرف ایک ادارے عبد الرحمن برومن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق ایران میں 28,000 سے زائد لوگ جبری لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ ان کی تمام معلومات اور ڈیٹا موجود ہے، اسے بھی آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کرنے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایرانی آئین کے آرٹیکل 12 کی روح سے یہ سرکاری طور پر اصلا عشری ملک ہے۔ ایران نہ صرف اپنے شہریوں بلکہ امن کی خواہ مہذب دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ایرانی آرٹیکل 154 کی روح سے ایران دنیا بھر میں مظلوم قوموں کی حمایت اور ظالموں کی مخالفت جاری رکھے گا۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی نظر میں مظلوم کون ہے اور ظالم کون، اور اس کی آڑ میں ایران حزب اللہ، زینبیون، فاطمیون، کالعدم سپاہ محمد اور دنیا بھر میں اپنی پروکسیز کی مدد کرتا ہے، جبکہ آرٹیکل 155 کے مطابق ایران دنیا بھر میں کسی کو بھی پناہ دے سکتا ہے۔ تو اسی کی آڑ میں دہشت گردی کرنے کے بعد اپنے موروں کو پناہ دیتا آیا ہے۔ اس لیے پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں کارروائیاں کرنے کے بعد اکثر یہ گماشتے ایران بھاگ جاتے ہیں جہاں انہیں سرکاری تحفظ ملتا ہے۔ ایران اور اس کی باشعور عوام پچھلے 47 برسوں سے اسی مذہبی آمریت، ظلم و جبر اور گھٹن کا شکار ہیں جو آیت اللہ خمینی کے مذہبی افکار کا نتیجہ ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی عوام اپنے رہبر معظم کے قتل پر جشن مناتی ہے، مخبریاں کرتی ہے۔ انہیں ایرانی فوج سے زیادہ موساد اور CIA پسند ہے۔ اور آج جو ایران امریکی حملے کی زد میں ہے تو یہ کفر و اسلام کی لڑائی نہیں، نہ ہی یہ ظالم و مظلوم کی لڑائی ہے، بلکہ یہ عالمی سامراج اور مقامی سامراج کے درمیان مفادات کے ٹکراؤ کی جنگ ہے، جس میں ہم جنگ کے ساتھ ہیں۔